الحمدللہ الأحد المتعال صلوات علی عباده المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صرف فہرست میں نام لکھوانے کے لیے چلیں ایک نہیں میں دو جملے پڑھ دیتا ہوں۔ تبرکن صحیح ہے، آپ درود پڑھیے محمد والے محمد کی بات۔ میں اگلے سال بھی حاضر ہوں ماحول بنانے واسطے، بلکہ علاقے جتھے جتھے لوڑ ہوئے، یہ میرا گھر ہے تے بانی دے طور تے دو چار جملے آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ میری جانب دیکھیں جی۔ آپ درود پڑھیں، ادھر بھی خاموشی ہو جائے۔ آج علی رانا صاحب ماشاءاللہ مختصر سی ایک آیت ہے، ترجمہ سن لیجئے۔ ہون میرے علی فرمان ہو رہا ہے، ما قدروا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ فرمایا حبیب ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے کہ جب اللہ اور اس کا حبیب لوگوں کو غنی کر دیتے ہیں تو پھر وہ رخ موڑ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول غنی کرتا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ جب یہ غنی ہو جاتے ہیں تو پھر رخ موڑ لیتے ہیں۔ جو آپ نے کہا اسی کی تعمیل کے لیے اب میں ایک دو ہی سن لے، میرے لیے وہی کافی ہیں۔ اغناہم اللہ، اس آیت میں اللہ نے جہاں اپنے غنی کرنے کی بات کی، اپنے حبیب کو بھی اسی میں شامل رکھا۔ میرے ال ویکھ لو جی، جڑے 5-7 بیٹھے ہو تو میرے ال ویکھ لو۔ ان اغناہم اللہ ورسولہ، عربی لغت کے اعتبار سے واو عاطفہ ہے، یعنی جیسے اللہ غنی کر سکتا ہے ویسے مصطفیٰ غنی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے غنی کرنے میں اور اپنے حبیب کے غنی کرنے میں کوئی فرق، کوئی دوئی نہیں رکھی۔ اب 6 بھی ہونا، میں جو کہہ رہا ہوں اب ظاہر ہے میں نے اسے دوبارہ نہیں کبھی پڑھنا، تو میں 4 منٹ میں بھی کچھ کہہ کے جانا چاہتا ہوں۔ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ غنی کر دے یا اللہ کا حبیب غنی کر دے۔ قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ جیسے اللہ سے رزق مانگا جا سکتا ہے ویسے محمد سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اغناہم اللہ، اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ غنی کر دے یا اللہ کا رسول غنی کر دے۔ میں لطف اس سے اگلی آیت کا لے رہا ہوں، یہی کچھ میرے سامنے آیا، میں نے اسی کو شروع کر دیا۔ اللہ غنی کرے، اس کا رسول غنی کرے، یعنی قرآن نے قانون بنایا کہ مصطفیٰ غنی کر سکتا ہے۔ جو غنی کر سکتا ہو نا از روئے قرآن، اس کے بارے میں یہ جائز نہیں ہے کہ سلام اس پہ کہ جس کے گھر نہ بوریا تھی نہ بستر تھا۔ تو گزارش سمجھ میں آئی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب غنی کر سکتا ہے۔ جتنے میرے حصے کے آپ بیٹھے ہیں میں اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں، یہی آیت آخری ہے، یہی قبول فرمائیے گا۔ اللہ غنی کر سکتا ہے، رانا صاحب فیصل بھائی، محمد غنی کر سکتا ہے۔ اگر 2-4 بندوں کو بھی میں سمجھانے میں کامیاب ہوا تو یہ گھنٹے کی بات ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ غنی کرتا ہے، اللہ کا حبیب غنی کرتا ہے۔
سبحان اللہ، مصطفیٰ کائنات میں وہ ہے جو اللہ کے بعد مخلوق کو غنی کر سکتا ہے۔ غنی سمجھیے گا، غنی یعنی بے نیاز، جس کے پاس مال و غنا کی کثرت ہو، جو باقی مخلوق سے بے نیاز ہو جائے۔ محمد بے نیاز کر دیتا ہے مخلوق میں سے کسی کو بھی۔ آ جا ملنگا، آ جاؤ جی، سبحان اللہ۔ تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ یہ بچے بھی بیٹھ جائے تاکہ میں اگلی بات کہوں تو وہ ضائع نہ جائے۔ اللہ غنی کر سکتا ہے کائنات میں، شیعہ سنی دوستو، کسی کو بھی۔ اس کا حبیب غنی کر سکتا ہے کسی کو بھی۔ یہ اگر ذہنوں میں رہے تو میں آیت پڑھنے لگا ہوں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سبحان اللہ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ میں جلدی سے آگے بڑھوں گا۔ حبیب، ہم نے تجھے گم گشتائے تعارف پایا۔ محمد معاذ اللہ خود گم گشتہ نہیں ہو سکتے، ہاں لوگ جانتے نہیں تھے، ہم نے تیرا تعارف کرایا۔ پھر کیا ہوا؟ جاگنا، میری جانب دیکھنا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے عائل والا پایا، کثیر کنبے والا پایا، ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ کہنے لگا ہوں بشار شدی ہے ایک جملہ، لیکن جملہ کائنات بند ہے اسرار و غوامض کی۔ حبیب، ہم نے تجھے اہل و عیال والا پایا اور تجھے غنی کر دیا۔ مرضی کے عالم کے سے کسی مکتب فکر کے عالم سے پوچھئے گا، کیا اللہ نے سونے کے سکوں کی بارش کی تھی مصطفیٰ پہ یا ہیرے بھیجے تھے عرش پہ؟ سب نے کہا ہے کہ وَأَغْنَاكَ بِمَالِ خَدِیجَةَ الْكُبْرَىٰ، ہم نے تجھے خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا۔ سبحان اللہ، بسم اللہ ہے یا علی۔ میں یوں میزان میزان مصحف میں تول کے بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے آیات پڑھی ہیں دونوں۔ حبیب، ہم نے تجھے اہل و عیال والا پایا اور غنی کر دیا۔ شیعہ سنی دوستو، کچھ سمجھ آئی خدیجہ کسے کہتے ہیں؟ محمد کائنات کو غنی کر سکتا ہے، خدیجہ مصطفیٰ کو غنی کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رانا صاحب جی، فیصل بھائی، یا علی، مصطفیٰ وہ ہے، مصطفیٰ وہ ہے جو کائنات کو غنی کرے، خدیجہ وہ ہے جو مصطفیٰ کو غنی کرے۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ مال خدیجہ کی عظمت کیا ہوگی، کہ جو کام، یہ رسول اللہ کی حدیث اور شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے، فرماتے ہیں آقا ما قام دینی، فرماتے ہیں ما قام دینی ولولا مال سیف علی و مال خدیجۃ الکبریٰ۔ سنیے گا، فرماتے دین پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا، تو یہ دین اپنے پاؤں پہ، سبحان اللہ، دین پاؤں پہ کھڑا ہے علی کی تلوار کے سبب، خدیجہ کے۔ اب دونوں برابر ہیں، یعنی جتنا دین علی کی تلوار نے بچایا اتنا دین خدیجہ کے، دونوں کی حقیقت تو برابر ہونی چاہیے۔ سنا ہے علی کی تلوار عرش سے آئی تھی، یہ بات ٹھیک ہے جی، مشہور بات ہے۔ تو پھر جدھر سے علی کی تلوار آئی تھی نا، وہیں سے زہرا کی ماں کا مال آیا تھا۔ جی جی، اگر تلوار نہ ہوتی خدیجہ کا، تصور تو کیجئے جو مصطفیٰ جیسے غنی الاغنیاء کو غنی کرنے کی ہمت رکھتی ہو، کیا عظمت ہوگی۔ یہی فضائل ہیں امہات المومنین کے۔
دیکھیے زوجہ رسول ام المومنین ام المعصومین حضرت سیدہ خدیجہ صلوات اللہ علیہا، کیونکہ جو ام المومنین ہوتی ہیں وہ رضی اللہ ہوتی ہیں، جو ام المعصومین ہوتی ہیں وہ علیہ السلام ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کائنات کو غنی کرے۔ اور یہ برادران اہل سنت کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ روز بلا ناغہ نماز فجر کے بعد، اور راوی ہیں حضرت عمر، میری جانب دیکھیے گا، حضرت عمر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہر روز نماز فجر کے بعد میرے قد کے برابر سونے کا ڈھیر لگاتی حضرت خدیجہ، اور کہتی محمد یہ جو آج کے دن تیرے چہرے کی زیارت کی ہے یہ اس کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی 5-4 منٹ اور، جی 2-4 منٹ اور۔ ارے سبحان اللہ، کیا یا علی۔ جی صرف زیارت چہرہ مصطفیٰ، اور حضرت عمر کا قد آپ جانتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ اتنا لمبا قد تھا کہ کھڑے اونٹ کی کوہان میں جو زخم ہوتا تھا نا، کھڑے ہو کے وہاں مرہم رکھ دیا کرتے تھے، تاریخی حقیقت ہے۔ تو اتنے طویل القامت، اور مصطفیٰ کا صدقہ روز کتنا مال ہوگا؟ محمد کا صدقہ خدیجہ کے ہاتھوں سے لے کے بدلے غنی ہو گئے مدینے کے، مکے کے۔ جی سامنے آئیے، ایک بات جلدی سنا دوں صاحب نے، یہ 1 یا 2 منٹ میں تھوڑا ماحول بنے دا پیا، بھرا میرا دور تو ہے، میں تو روز پڑھدا کھڑا ہی نہیں، ماحول بنے دا پیا۔ گال یہ ایک سامنے سنائے تو لطف بھی نہ آئے، سرائے کیے جی سنیا کرو کریں پاک رسول کو لوری دیا کرتے تھے حضرت ابو طالب، میں نے اسے ممبر سے سنائی ہے اگر آپ کو یاد ہو، لوری دیا کرتے تھے حضرت ابو طالب۔ ظاہر ہے وہ احسان نہیں رکھتا، اس کا حبیب بھی نہیں رکھتا۔ جب علی آئے تو آواز قدرت میرے حبیب ابو طالب کا احسان اتار، کیا علی کو تو پال۔ خود میرے مولا علی فرماتے ہیں جاگرا میری جانب دیکھنا، میرے آقا مولا علی کا فرمان ہے، ملا صالح کشفی شیعہ عالم نہیں، برادران اہل سنت کے علماء میں سے انہوں نے لکھا ہے، علی فرمایا کرتے تھے ربیت فی ہجر محمد المصطفیٰ ورباہ فی ہجر ابی، فرماتے ہیں میرے آقا کو میرے بابا نے اپنی گود میں پالا، مجھے میرے آقا نے اپنی گود میں پالا۔ تو یا علی، ایک مصرع سامنے آیا ہے وہی سن لیں، یہی میرا سلام قبول فرمائیے گا، کیا حسین مصرع ہے۔ حضرت ابو طالب نے پالا میرے نبی کو، میرے آقا نے پالا علی کو۔ اب ظاہر ہے کہنے کو مرد پالتا ہے، ذمہ داری مستور کی ہوتی ہے، ذمہ داریاں تو مستور کی ہوتی ہیں۔ تو آقا تو آپ جانتے ہیں غار ہیرا میں چلے گئے، بکریوں کو چرانے چلے گئے، مختلف لوگوں کو اخلاقی ہدایت کرنے چلے گئے۔ ابھی اعلان نبوت تو نہیں ہوا تھا، ابھی اخلاقی ہدایت ہو رہی تھی۔ یہ لفظ میرا کبھی اگر کسی کو یاد آئے تو لطف آئے گا۔ جی ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، اخلاق کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو پالتی تھی حضرت خدیجہ۔ یہ تھا بنو ہاشم کے گھر میں کھجوروں کے درخت تھے، اور یہ صرف بنو ہاشم کے گھر میں تھے مکے میں۔ تو ہوا یہ کہ کھجوروں کے جو تنے ہیں وہ کاٹ دیے گئے، ایک قدور آدمی کے قد جتنے کھجوریں رہنے دیں، ان کے ساتھ خلخال اسود کالے رنگ کی جالی دار چادر ہوتی تھی جو بڑی مہنگی ہوتی تھی، جو عرب کے سردار ہوتے تھے وہ بائیں کندھے پہ پہنتے تھے۔ وہ چادر دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ کوئی رئیس عشیرہ آ رہا ہے، قبیلے کا سردار آ رہا ہے۔ تو وہ چادر حضرت خدیجہ کھجور کے دونوں تنوں سے باندھتی
اس میں علی کو لٹاتی، جھولے کو حرکت دیتی، خود گھروں کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی. اور تحیر یہ ہوا حضرت خدیجہ کو، کام کاج کر کے آئیں، دیکھا علی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بچہ ہے ابھی نہیں سو رہا، تھوڑا کوئی اور کام کیا، پھر آ کے دیکھا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. سورج چڑھا، سورج سوا نیزے پہ، سورج ڈھلنے لگا، سورج رونے لگا، سرخی جب امٹ کے آنے لگی، تب آ کے علی کو دیکھا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. وہاں بی بی نے کچھ کہا ہے، ایک دو مصرع سنانے لگا ہوں. فرماتے ہیں العجب ثم العجب لیس لکا نومن یا علی ولو جئت کالطفل فعلیک تفعل کالطفل. کہتے یا علی حیرانگی کی بات ہے، تو بچہ ہے، سو نہیں رہا، تجھے نیند نہیں آ رہی. یا علی مانتی ہوں تو بچہ نہیں، لیکن اگر بچے کی صورت میں آ گیا ہے کوئی حرکت تو بچوں والی کر لے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین، مجلس دائی تشریف لے آؤ. ہن حرف آخر دی حیثیت نال بحر المصائب قبلہ جعفر رضا آف رٹا شبیہ تبور مولا علی اکبر علیہ السلام اور شبیہ زلجنا مولا امام حسین علیہ السلام برآمد کروان گے. اور انہاں تو فوراً بعد نال ہی نوحہ خوانی فرحان علی وارث صاحب وہ کرن گے. تے مومنین تشریف لے آؤ امام بارگاہ دے وچ، تے جنازے بالکل تیار نے. اعلان میں ضرور کر دیندا جنازیاں دا، تے میں کہہ رہا کہ تھوڑا جا رٹا صاحب ذکر محمد و آل محمد کر لین، تے پھر تسی بھی آ جاؤ امام بارگاہ دے وچ. سارے مومنین جڑے باہر کھڑے نے آ جاؤ، جنازے تیار نے. تے لگتے جڑے نے وہ جنازے چھڈ کے نہیں جاندے ہوندے. جناب قبلہ جعفر رضا آپ. سیدات باواز بلند صلوات تلاوت خدمت سیدات باواز بلند صلوات تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ